بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شفقت حسین بھٹی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں 3 ویلاگز کر چکا ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھ بھی چکے ہیں۔ یہ چوتھا ہے۔ ٹاپکس تو بہت سارے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ تو اب جو میں جس ٹاپک پر یا جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے مینول آف اریگیشن پریکٹس۔ اس سلسلے میں ایک تو نئی مینول آف اریگیشن پریکٹس آئی ہے، لیکن ابھی اس پر نہیں میں زیادہ بات کروں گا۔ جو پرانی مینول آف اریگیشن پریکٹس ہے اس کے حوالے سے آگاہی دوں گا تاکہ جو نئی کو فالو کریں گے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ پرانی میں کیا تھا، کیونکہ اس کا دوران سروس تو اتنا پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا کسی کو بھی، شاید مجھے بھی شاید اتنا زیادہ نہیں ملا، لیکن بہرحال یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو پرانی جو ہے مینول آف اریگیشن پریکٹس جس کو MIP کہتے ہیں، فرسٹ ایڈیشن جو ہوا تھا وہ 1936 میں ہوا تھا، اور فوراً ہی یعنی جو ہی یہ بنتا گیا تو اس کے بعد پھر فوراً لوگوں کو چونکہ ضرورت تھی، اس وقت بکس بھی کم تھیں اور گائیڈنس بھی کم تھی، تو ریوائز جو پرنٹ ہے اس کا ایگزیکٹلی وہی چیز جو 1936 میں چھپی تھی وہ 1943 میں، اور حالانکہ 42 میں فلڈز بھی آئے تھے لیکن انہوں نے کوئی چیز اس میں فلڈز کے حوالے سے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اور پھر جو ایڈیشن ہوا اس کا فرسٹ جو ایڈیشن تھا اسی کا ری پرنٹ 1963 میں ہوا۔ تو اس میں ٹوٹل جو چیپٹرز تھے آپ کے جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں اس میں 32 ہے، لیکن 32 میں سے 9 چیپٹرز لکھے ہی نہیں گئے، صرف نام ان کا لکھا ہوا ہے، یعنی ٹیبل آف کانٹینٹس میں نام لکھا ہوا ہے لیکن ویسے اس پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا گیا، اور جو چیپٹر پرنٹ کیے گئے وہ 23 تھے۔ ایک بات میں اور ضرور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کوئی سیپریٹ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ تھا جس میں کمیونیکیشن اینڈ ورکس یا ایون دوسرے بھی ڈپارٹمنٹ تھے، اس میں اریگیشن برانچ کے طور پر ایک اس کی برانچ تھی، اریگیشن برانچ، تو یہ سارا کام اسی کے تحت یعنی ڈپارٹمنٹ یا جو نہریں چل رہی تھیں یا یہ پرنٹ بھی ہوئے تو یہ اریگیشن برانچ کی طرف سے ہوا۔ تو اس میں تھوڑا سا چیپٹرز کے حوالے سے ضرور میں یہ پہلے بتاؤں آپ کو کہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہے ڈیفینیشنز آف ٹرمز یوزڈ ان کنیکشن ود اریگیشن۔ تو وہ جو ہے پیجز اس کے 40 پیجز اس پر استعمال کیے گئے ہیں۔ دوسرا چیپٹر جو تھا یہ اس میں گلاسری ٹرمز بھی ہیں اور انجینئرنگ کی ٹرمز بھی ہیں، سٹینڈرڈ نوٹیشنز ہیں۔ سٹینڈرڈ نوٹیشنز کوئی لمبی چوڑی نہیں انہوں نے کو تفصیل دی ہوئی، پیجز تو انہوں نے 18 بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایف کے بارے میں ہے سلٹ فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں، گریویٹی ایکسلریشن جو ہے یعنی جی، اور پھر این ہے جو مینگز این ہے، اور کیو ہے جس کو ڈسچارج، اس طرح کی سٹینڈرڈ نوٹیشنز جو ہیں وہ اس میں مینشن کی گئی ہیں۔ تیسرا جو چیپٹر ہے وہ میری نظر میں کافی اس سینس میں امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب کینالز کے بارے میں ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی، کون کون سی کینالز آئیں اور کس کس نے بنائیں، یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے اس میں۔ چوتھا جو ہے وہ اسٹینڈنگ ویو یا ہائیڈرولک جمپ ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈسکس اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ مواد ہے اس میں، اوپن چینل ہائیڈرولکس میں یا ایون ادروائز جو سٹرکچرز کے حوالے سے بکس ہیں اس میں یہ ہے۔
پھر 5واں چیپٹر جو ہے وہ تھیوری آف سلٹ ٹرانسپورٹ ہے. نام تو انہوں نے رکھ دیا سلٹ ٹرانسپورٹ، لیکن بیسیکلی انہوں نے کینیڈی اور لیسی تھیوری پہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کینیڈی نے کیا کہا سلٹ کے بارے میں اور لیسی نے کیا کہا. یہ میں نیکسٹ جو ویلاگ ہے اس میں یہ سلٹ کے حوالے سے جو کچھ میں کہہ سکا انشاءاللہ میں کہوں گا. ریور ٹریننگ اینڈ کنٹرول، یہ نئی ایم آئی پی جو آئی ہے اس میں ہے، اور اس کو میں جب اس کو ڈسکس کروں گا تو انشاءاللہ یہ ضرور ڈسکس کروں گا. 7واں چیپٹر جو ہے وہ مسنگ ہے. پھر اریگیشن چینلز دیئر ڈیزائن اینڈ مینٹیننس تو خیر میں بعد میں ڈسکس کروں گا. اریگیشن چینلز کا جو ڈیزائن ہے اس میں بھی انہوں نے دیا ہوا ہے چینلز کا ڈیزائن، اور چینلز کا ڈیزائن جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت ہیں. ایک ہوتا ہے سلٹ فیکٹر اور دوسرا ہوتا ہے ڈسچارج. ادروائز پھر اس کے سارے گرافس موجود ہیں، اور ڈیزائن گائیڈ ہے واپڈا کی، میرے پاس یہ پڑی ہے. میرے پاس بلکہ 1970 سے ہے، جب میں ابھی اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں پڑھتا ہوتا تھا اس کے بعد. وہی چیز انہوں نے ریپروڈیوس کی ہے نئی جو ایم آئی پی ہے. اس کے بعد پھر 9th چیپٹر جو ہے وہ مسنگ ہے. 10واں جو ہے وہ آؤٹ لیٹس کے بارے میں ہے. آؤٹ لیٹس پر گلہاٹی نے بہت زیادہ، محبوب گلہاٹی نے کام کیا، اس نے پیپر بھی چھاپا. آج تک تقریباً وہ اسٹیریوٹائپ چیز چل رہی ہے آؤٹ لیٹس کے حوالے سے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں آئی. بہت جتنی بھی اریگیشن کی بکس ہیں اس میں اسی پیٹرن پر ہی آؤٹ لیٹس کو ڈسکس کیا گیا، لکھا گیا، اور جو نئی ایم آئی پی ہے اس میں بھی یہی چیز لکھی گئی ہے، کوئی نئی خاص چیز اس پہ نہیں ہے. 11واں چیپٹر جو ہے وہ مسنگ ہے. 12واں جو ہے وہ ڈرینز کے حوالے سے ہے. اس کو میں نئی جب ایم آئی پی کے بارے میں عرض کروں گا تو وہ بھی ڈسکس کروں گا. 13واں امبینکمنٹس کا ہے. 14واں جو ہے انوڈیشن کینال ہیڈ لکھا ہوا ہے. اس میں تھوڑا سا میں یہ عرض کر دوں کہ پہلے چونکہ زیادہ تر انجینئرنگ اریگیشن انجینئرنگ اتنی ڈیولپ نہیں تھی، لہٰذا جتنی بھی نہریں فیڈ ہو رہی تھیں یا نئی شروع میں بنی تو وہ ڈائریکٹ ریور سے ہی فیڈ ہوتی تھی، اور کوئی اس کا پرماننٹ ہیڈ ریگولیٹر یا سٹرکچر نہیں تھا. تو وہاں کے جو ان نہروں کو جو چلاتے تھے وہ نارملی جو ولیج میں ہیڈ مین ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو نمبردار بھی کہتے ہیں، اور ہماری ریونیو مینول میں لمبردار کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس وقت چلاتے ہوتے تھے. یا بہت بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہے تو اس کا کنٹرول ہوتا تھا اور وہ مینیج کرتا تھا. تو ویسے پہلے میں انوڈیشن کینالز کے بارے میں پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں. آگے سلٹنگ ٹینکس، یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہو، خاص طور پر جو ہمارے ینگ انجینئرز ہیں ان کو. اگر پرانی تو خیر انہوں نے شاید ایم آئی پی بھی نہ دیکھی ہو یا اس کو اسٹڈی نہ کیا ہو، لیکن سلٹنگ ٹینکس کا مجھے عملی طور پر بھی تجربہ ہے اور ہوا ہے. وہ اس طرح کے جن کینالز پر یا برانچ کینالز پر برمز جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، یعنی وڈتھ ان کی زیادہ ہوتی ہے. وہاں پر اگر کوئی بینکس پر مٹی ڈالنی پڑ جائے، کوئی پروجیکٹ آ جائے، جو کہ ہم نے منچن آباد میں ایک میکلوڈ گنج برانچ ہے اس پر یہ بالکل کیا ہوا ہے، تو برم کے اوپر یعنی ایک اچھے انداز میں مناسب سائز میں جو ہے برم کو کاٹ کے بارو پٹس بنا دیے جاتے تھے، اور وہ مٹی جو ہے استعمال ہو جاتی تھی. اور بعد میں چونکہ پانی تو ہمیشہ ہی سلٹ کیری کرتا ہے ساتھ، تو جب چلتا تھا تو وہاں پر جو بارو پٹس الانگ دی برم بنے ہوتے تھے اس میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ پھر سلٹ جو ہے وہ پھینک دیتا تھا، اور اس سے آہستہ آہستہ وہ بھر جاتے تھے.
تو کینال ریلویز جس طرح میں نے عرض کیا یہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ ہو چکا ہے، اب نئے میں نہیں آیا، اور اس کے علاوہ پلانٹیشن جو ہے اس کے بھی 19 پیجز ہیں، ریلویز کے 20 پیجز تھے۔ 18 چیپٹر جو ہے پلانٹیشن بھی اب اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی، ہم پلانٹیشن اس وقت ہم محکمہ نہر کی ہی ذمہ داری ہوتی تھی، بعد میں یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور کر دی گئی اور انہوں نے کافی ساری بلکہ بہت زیادہ along دی کینال بینکس، مین کینال یا برانچز میں جو بڑے بڑے درخت تھے ان کو کاٹ دیا اور شاید اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ آرنامنٹل ٹریز میں نے خود لگائے تھے پاک پتن کینال کے پاس، اس کی بھی جو بالکل کالونی کے سامنے آج بھی وہ بڑے ہو چکے ہیں اور بہت بڑے اور بڑی اچھی ایک لائن بالکل لیول کے ساتھ لگائی گئی اور آرنامنٹل ٹریز لگے۔ تو اس وقت ہماری ذمہ داری ہوتی تھی، آج شاید ہماری ذمہ داری آج بھی نہیں ہوگی۔ پھر گیجز اور ڈسچارجز یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کے پیج بھی بہت زیادہ 44 لکھے گئے، تو ڈسچارج میئرمنٹ بھی اس میں آ جاتی ہے، گیجز بھی آ جاتی ہیں، اور یہ چاہے بیراج ہو اس پر بھی ضرورت ہے، نہر چھوٹی ہو بڑی ہو، لنک کینال ہو، ایون آئی وڈ سے کہ ہائیڈرولک اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، کراس ریگولیٹرز ہیں یا کوئی اور، ایون ڈرینیج کے حوالے سے بھی ڈسچارجز اور گیجز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پھر 21 چیپٹر نمبر 21 جو ہے اس میں ویل میئرمنٹس، آبزرویشنز اینڈ ریکارڈ، اب شاید لینڈ ریکلیمیشن کو یہ ذمہ داری دے گئی ہو، مجھے نہیں اس کا اب پتہ، لیکن ہم ویل میئرمنٹس اس وقت ہماری بکس میں رجسٹر بنے ہوتے تھے، اس کا باقاعدہ جہاں جہاں ویلز ہوتے تھے وہاں پر آئی تھنک ٹوائس اے ایئر آبزرویشنز ہوتی تھیں اور ہم اس کو رپورٹ کرتے تھے، وہ آگے پھر ایس سی ڈرینیج کو فارورڈ کر دیتے تھے ایس سی صاحبان، جو میرے علم میں یہ باتیں ہیں۔ تو رین فال آبزرویشن اینڈ ریکارڈ، ہمارے اپنے رین گیجز ہوتے تھے، خاص طور پر یہ تار گھر جو اب ختم ہو چکے ہیں، آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب ہیں تار میں وہ نہیں ٹیلی سسٹم رہا جو کہ پہلے تھا، اب تو وہاں پر وائرلیس لگ گئی ہے، وائرلیس سیٹس کے ذریعے تاریں وغیرہ وصول ہوتی ہیں، خاص طور پر فلڈز کے دنوں میں بہت زیادہ ان کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، تو رین فال بھی اب بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ 23 چیپٹر نمبر یہ بھی مسنگ ہے۔ پھر ایکسیڈنٹس ٹو اینڈ آن کینال ورکس، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، اور پھر 25 26 27 28 یہ مسنگ ہے۔ کینال ٹیلی گراف جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اتنے کامیاب نہیں رہے۔ کچا روڈز یہ کینال کے جو ساتھ ہوتی ہیں ان کی مینٹیننس کے بارے میں ہے۔ سلٹ سیمپلنگ بیراجز پر خاص طور پر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی کیا جاتا تو اس کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور چینلز جو مین کینالز ہیں ان کی بھی سلٹ آبزرو ہوتی رہنی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ میں یہ جب ڈیزائن چینلز کا ڈسکس کروں گا میں عرض کروں گا کہ وہ سلٹ میں یا ایف کی ویلیو کی اہمیت کیا ہے۔ ریکلیمیشن آف تھور لینڈ، یہ بھی اس وقت اس کے بلکہ آؤٹلیٹس بھی دیے جاتے تھے موسم میں، یہ جب رائس وغیرہ اگانے کا ٹائم ہوتا تو اسپیشل موقع بھی اس کے منظور ہوتے تھے۔ تو اس طرح ٹوٹل جو ایم آئی پی کے پیجز ہیں پرانی جو ہے اس کے 426 جو کل پیجز ہیں۔ تو ڈیفینیشنز جو پہلا چیپٹر جیسے میں نے عرض کیا پہلا چیپٹر تھا تو اس میں 316 ڈیفینیشن دی گئی ہیں، اور گلاسری اور ورنیکولر جو ٹرمز ہیں وہ 23، تو ٹوٹل 339، یعنی انجینئرنگ والی ٹیکنیکل جو ہیں وہ 316 ہیں، گلاسری آف ورنیکولر ٹرمز جو ہیں وہ 23 ہیں، اور ٹوٹل 339 ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ایم آئی پی پہلی جو ہے اس میں۔ اسٹینڈرڈ نوٹیشنز پہلے میں نے تھوڑا سا اس میں ڈسکس کیا ہے
لیکن اس میں انہوں نے ہائیڈرولکس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، ہائیڈرولوجی کو کیا ہے، اور فلو آف واٹر تھرو سب سائل کیا ہے۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، اس میں کوئی خاص انہوں نے لمبا چوڑا ہائیڈرولوجی اب تو بہت ایڈوانسڈ ہو گئی ہے، اور لہٰذا اب اس کی ضرورت اتنی پڑھنے کی بالکل بھی نہیں رہی۔ اور آگے جو ہے یہ دوسرے چیپٹر تھا، تیسرے چیپٹر ہے پنجاب کینالز۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اریگیشن برانچ جو ہے وہ یعنی تھا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کا حصہ، اور ڈیولپمنٹ آف پنجاب کینالز یہ 1947 سے 60 سال پہلے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اور اس میں جو جمنا ایک ہے انڈیا میں ہے، ایسٹرن باؤنڈری سے لے کر اور سلیمان رینج تک، اس کے درمیان کافی ساری نئی جو کینالز ہیں وہ اس وقت بنی۔ اب اس کے بعد ہے انہوں نے اسی چیپٹر میں یہ جو چیپٹر 3 ہے لکھا ہوا ہے اولڈ میتھڈز آف اریگیشن۔ میں پہلے ویلاگ میں تھوڑا سا ڈسکس پہلے کیا ہوا ہے کہ ایک رین فال ہے پرانی جو میتھڈ ہوتا تھا، اوپن ویل اریگیشن ہے، یا تیسرا انیڈیشن کینالز ہیں۔ تو انیڈیشن کینال جو ہے 19th سینچری کی مڈل میں ڈیولپ ہوئی، بہت زیادہ ہوئی۔ اس وقت آسان تھا، اریگیشن انجینئرنگ جو اتنی زیادہ ایڈوانسڈ نہیں تھی، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دریا کے ساتھ ہی جہاں نہر بن سکتی تھی یا ڈپریشن تھی تو اس کو استعمال کر لیا جاتا تھا، اور ہیڈ ریگولیٹر کچا ہی ہوتا تھا، اتنا بڑا نہیں، لیکن یہ جلدی سلٹ سے بھر جاتی تھی کیونکہ کنٹرول تھا نہیں، اور اسی وقت چلتی تھی جب دریا میں فلڈ آتا تھا، تو یہ ہیڈ مین اور وہی کنٹرول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر 1916 میں پہلی دفعہ الیکٹریکلی اوپریٹڈ جو ہے وہ امرتسر ٹیوبویل اسکیم وہ لائی گئی، اور 1916 میں بند تو گئی لیکن 1936 میں وہ ختم ہو گئی، وہ اس سے آگے نہیں چل سکی۔ ایک کیرول ٹیوبویل اسکیم جو کہ پریپیئر ہوئی تھی AMR مونٹیک، اس نے بہت اچھا کام کیا، اس کا بہت تعریف لکھی ہوئی ہے 1937 میں، اور جو پنجاب میں اس وقت ٹیوبویلس تھے ان کے ڈیٹا کی بیس پر اس سکیم کو تیار کیا گیا، اور کمپیریٹیو کاسٹ نکالی گئی اریگیشن فرام کینالز یا اوپن ویلز اینڈ ٹیوبویلس۔ تو کیرول جو ہے اس کو کیرول ٹیوبویل اسکیم ان 1937 آن دی بیسس آف ڈیٹا کلیکٹڈ، اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ٹو پریپیئر کہ یہ بنا دی جائے اسکیم 1937، جیسے میں نے پہلے اوپر بھی کہا۔ تو ریلیٹیو کاسٹ جو ہیں وہ 2 ولیج تھے، رام کشن والا اور کلوز ٹو لاہور ہے یہ، اور کیرول جو سچویٹڈ ہے اباؤٹ 7 مائلز فرام لاہور۔ ان 2 ولیجز میں جو ٹیوبویل تھے ان کا ڈیٹا یعنی کہ لیا گیا، اور اس ڈیٹے کی مدد سے مزید اس کو پھر وہ پروجیکٹ بنایا گیا۔ تو پروجیکٹ ایریا جو تھا وہ لیفٹ بینک آف ریور راوی اور اریگیشن باؤنڈری آف شالیمار ڈسٹریبیوٹری آف اپر باری دواب کینال، اس کے درمیان جو ایریا اس کا پروجیکٹ ایریا تھا، اور پروجیکٹ ایریا فرام شالیمار گارڈن ٹورڈز امرتسر سائڈ، یہ بھی اس کو ادھر ہی جاتا تھا، اور اس پر ایک پیپر بھی پڑھا گیا جو مونٹیگ نے ہی پڑھا 1941 اور 42۔ اب میں کچھ جو کینالز ہیں ان کی ہسٹری کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان کو۔ یہ جسٹ فار انفارمیشن چیزیں ہیں جو کہ نارملی ہمارے نالج میں نہیں ہوتی۔ تو پنجاب اس وقت یونائٹڈ پنجاب تھا، تو یہ اس کے حوالے سے ہے کہ ایشینٹ کینالز ان دی پنجاب۔ تو اولڈسٹ جو کینال تھی بنی ان دی ہسٹری آف انڈیا وہ تھی جمنا کینال، اور یہ بنی تھی 14th سینچری میں، اور فیروز شاہ تغلق نے اس کو ہنٹنگ لاج
ان حصار کوئی جگہ ہے وہاں پر انڈیا میں ہے، اس کی واٹرنگ کے لیے یہ بنائی تھی، اور جب کہ یہ کینال 100 سال چلنے کے بعد بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب فیروز شاہ تغلق جو ہے اس نے زیادہ تر جو کام کیا وہ سکولز پر کیا، ہاسپیٹلز پر کیا، کینالز پر کیا، ریزروائرز، ریسٹ ہاؤسز پر کیا۔ تو اس نے کچھ ٹاؤنز بھی اسٹیبلش کیے، جس میں فیروز آباد تھا، فتح آباد تھا، جان پور اور حصار، یہ اس وقت انہوں نے ٹاؤنز بھی آباد کیے۔ تو اس کے بعد یہ 100 سال بعد اکبر بادشاہ جو آئے انہوں نے جمنا کینال کو ریکنڈیشن کیا، اور شاہ جہاں جو اس کو ایکسٹینڈ کیا اس نے شاہ جہاں نے دہلی تک، لیکن یہ 18th سینچری تھی اس میں یہ اٹ سیز ٹو فلو ان دی 18th سینچری، کیونکہ اس وقت مینٹیننس یا ٹیکنالوجی اور ان ساری چیزوں کا فقدان تھا۔ تو بہرحال یہ بادشاہ جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر یہ کرتے رہے۔ اب 1630 سے لے کر 1940 تک شاہ جہاں نے شاہ نہر بلٹ کی، جو کہ پانی پرووائڈ کرتی تھی شالیمار گارڈن لاہور کو۔ اس کے بعد جو سکھ آئے تو انہوں نے اس کینال کو ریکنڈیشن کیا، اور گولڈن ٹیمپل جو ہے امرتسر میں، اور ہسلی اس کا نام ہسلی کینال رکھ دیا، اور وہاں تک اس کو ایکسکیویٹ کر کے لے گئے، اور 1850 میں یہ نہر بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ارلیئر کینال جو ہیں وہ اور بھی ہیں، جس میں ویسٹرن جمنا کینال ہے، اور یہ نیچرلی فار ڈیولپمنٹ آف اریگیشن سسٹمز ایکسٹینشن آف ویسٹرن جمنا کینال، اس کو 1810 میں بنایا گیا، اور کینال کو اوپن کیا گیا 1925 میں۔ یہ سب چیزیں محض انفارمیشن کے لیے ہیں، وہ ٹیکنیکلی اس میں ہم کوئی انفارمیشن نہیں دے پا رہا، لیکن جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بارے میں یہ کافی چیزیں ہیں۔ اب نئی جو MIP ہے اس میں بھی ان چیزوں کو ریپیٹ کیا گیا، کچھ اور بھی ایڈ کی گئی ہیں، لیکن یہ محض انفارمیشن کے لیے ہیں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ جب ہم اریگیشن کو کہتے ہیں کہ اریگیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو یہ جو کینالز ہیں سب سے بڑی امپورٹنٹ جو اسٹرکچر ہے وہ تو کینال ہی ہے اریگیشن میں، اور اہم بھی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ضرور اس کا MIP کا پرانی کا پہلے ذکر کریں، پھر نئی کی طرف ہم ضرور آئیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اپر باری دوآب کینال جو ہے یہ سروے اس کا 1850 میں سٹارٹ کیا گیا، اور جو اولڈ ہسلی کینال اور UBDC واز اوپنڈ ان 1859 یعنی 1859۔ اس کا جو ہیڈ تھا جہاں سے یہ نکالی گئی تھی، یہ ریور راوی سے مادھوپور کی جگہ پر بنائی گئی تھی، نکالی گئی تھی۔ مادھوپور ہیڈ ورکس بعد میں بنا ہے، اور میسنری ورک ویئر واز کنسٹرکٹیڈ اکراس ریور راوی بٹوین 1868 اور 1873۔ اس کے درمیان یہ جو مادھوپور بنا یہ اس دوران بنا ہے۔ پھر سر ہند کینال جو ہے وہ اپر ریچ آف ریور ستلج اس کی اریگیشن کے لیے بنائی گئی، اور یہ اٹ واز ٹو آف ٹیک ایٹ روپڑ ایک جگہ ہے انڈیا میں، جو کہ 1872 میں کمپلیٹ ہوئی، اینڈ فرسٹ پرماننٹ ہیڈ ورکس جو ہے وہ اس کے لیے بنایا گیا۔ سرہند کینال کا ہیڈ ریگولیٹر جو تھا وہ پرماننٹ میسنری اسٹرکچر تھا۔ اب ڈیزرٹ میں جو کینالز بنائی گئیں وہ 3 کینال پروجیکٹ اس کو کہتے ہیں، لوور سوہاگ کینال، پاڑا کینال اینڈ سدھنائی کینال، یہ 3 کینالز تھیں۔ جو پہلی 2 کینالز ہیں یعنی لوور سوہاگ کینال اور پاڑا کینال، یہ 1882 میں بنائی گئی، اور آن دی رائٹ بینک آف ریور ستلج بنائی گئی،
اور 45 miles below Firozpur, which were subsequently been absorbed in Satluj Valley. جو پروجیکٹس ہیں اپنا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس میں پاک پتن کینال بھی ہے، فوڈوا بھی ہے، اور ساتکیہ کینال ہے، یا ان کا سسٹم ہے، تو اس میں ان کو ابزرو کر دیا گیا۔ سدنائی کینال جو ہے وہ 1886 میں ریور راوی پر سدنائی کے مقام پر، وہاں سے اس کو آف ٹیک کیا گیا۔ اس کے ساتھ اور بھی کینالز ہیں جو آف ٹیک کرتی ہیں ملتان ڈسٹرکٹ وغیرہ کے لیے۔ تو سدنائی کینال، اپر باری دواب کینال جو ہے وہ واز آف ٹیکن 300 miles اپ اسٹریم فرام مادھوپور، یعنی یہ پہلے مادھوپور سے آف ٹیک کرتی تھی، اور اس کو حویلی کینال کے میں ایبزارب کر دیا گیا، سدنائی اور اپر باری دواب کینال کو۔ لوور چناب کینال، یہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن لگتا ہے، آئی ڈونٹ نو، غلطی سے لکھا گیا یہ کہ اس کو لکھا گیا کہ یہ مرالا سے آف ٹیک کرائی گئی۔ دس کینال واز نیچرلی ٹو اریگیٹ دی ایریا بٹوین ریور چناب اور ریور راوی، مے بی مرالا ہی ہو اس وقت، بعد میں یہ خانکی سے اس کو یعنی آف ٹیک کیا گیا۔ تو اگلی پرپوزل جو تھی وہ رام نگر انوڈیشن کینال، اور اس کا ہیڈ تھا گڑی گولا، اے فیو مائلس بیلو دی ڈاؤنس خانکی، ایک یعنی جو انوڈیشن کینال رام نگر جس کا نام تھا، خانکی سے کچھ میل نیچے اس کو آف ٹیک کروایا گیا، اور یہ پروجیکٹ اپروو ہوا اور اوپن ہوا 1887 سے۔ الٹیمیٹلی یہ کینال جو ہے سیلٹ اپ ہو گئی اور پھر اسکیم فیل ہو گئی۔ پھر 1889 میں فریش پروجیکٹ واز پریپیئرڈ ود اے ویئر ایٹ خانکی، یہ جو ابھی ری ماڈل ہو کے بیراج بن چکا ہے۔ دی پروجیکٹ واز سینکشنڈ ان 1890 اینڈ کینال واز اوپنڈ ان 1892۔ پھر لوور جیلم کینال جو ہے یہ رسول بیراج سے اس کو آف ٹیک کرایا گیا ریور جیلم سے، اور نیچرلی اس کو ہولڈ بھی رکھا گیا کیونکہ دوسری کینال جو وہ ان پر کام ہو رہا تھا، تو الٹیمیٹلی یہ 1901 میں اس کو اوپن کیا گیا۔ تو دس واز آل فار MIP اولڈ جو ہے اس کے بارے میں جو میں عرض کر سکتا تھا، یا کچھ موٹا موٹا۔ اس کے علاوہ اس کا جو اریگیشن چینلز کا ڈیزائن وغیرہ یا کچھ تھوڑا بہت ہے اس میں، وہ میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ختم کرنے سے پہلے میں نے ایک گزارش کرنی تھی، جیسے میں پہلے بھی کرتا ہوں، کہ آپ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ فیس بک پیج پر بھی دیکھ رہے ہیں، پلیز اس کو لائک اور فالو کر دیں، اور یوٹیوب چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو ویڈیو ہے اس کو فردر جتنی بھی آپ شیئر کر سکیں وہ ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔